بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے اس چینل میں لائٹ آف گائیڈنس میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں باری باری. پہلا تو اسلامی بینکنگ یا بینک کے متعلق ہے. دوسرا جو ہے بزنس مین کاروبار کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے لاسز کم ہو سکتے ہیں، نفع زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کی آرگنائزیشن کیسی ہوتی ہے. تیسرا یوتھ کی تھوڑی سی ٹریننگ، گائیڈنس اور گرومنگ ہے. تو سب سے پہلے میں اسلامی بینکنگ کے بارے میں عرض کروں گا کہ اسلامی بینکنگ والے جو ہیں بڑے زور شور سے، جوش و خروش سے، بڑے ہی تیزی سے ہر طرف پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ان کے سیمینار جو ہیں بڑے بہت ہی روشن دماغ لوگ آتے ہیں اس کے اندر، اور اسٹیٹ بینک کی چھتری کے نیچے وہ سارے کر رہے ہیں، جو کہ میرے لحاظ سے غیر شریعہ کمانڈمنٹس کو جو ہے نا، غیر شریعہ کمانڈمنٹس کی بجائے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، فکس سود کو ہی پرموٹ کیے چلے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ ہمارے کچھ نامور علماء انکلوڈنگ مسٹر جاوید غامدی، میں کہوں گا عالم، میں ان کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے سارے دنیا داری کے طریقے اپنا لیے ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے پچھلے ایک وی لاگ کے اندر کہ سود جو ہے صرف جو ہے کنزیومیبل آئٹم، پیرشبل آئٹمس پہ حرام کیا گیا ہے، اس پہ حرام ہے. یعنی مثلا اگر آپ گندم کھا لیں، چاول کھا لیں یا کوئی اور کموڈٹی کھا لیں، وہ خرید کے کھا لیں تو اس کے اوپر سود ناجائز ہے. لیکن اگر آپ گاڑی، مشینری یا کوئی مکان خرید لیتے ہیں، اس پہ قرضہ لیتے ہیں، اس پہ سود جو ہے بالکل جائز ہے، حلال ہے، اور اس کو جائز کرنا چاہیے. میں اس سے بڑی شدت سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کوئی نہ قرآن کا حوالہ دیا ہے، نہ ہی کسی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے. اس پہ ترا یہ ہے انفارچونیٹلی خواتین و حضرات کہ ہمارے بہت بڑے بڑے عالم و مفتی جتنے بھی ہیں، سارے اسکالرز، وہ بھی اس پہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو اللہ تعالیٰ نے سود تینوں مذاہب میں، یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں مکمل طور پہ ہر جگہ، ہر شیپ میں، ہر شکل میں، ہر کوانٹٹی، ہر مقدار میں، ہر فرد کے لیے، کارپوریشن کے لیے حرام قرار دیا ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہودی جو ہے، ایک یہودی جو ہے دوسرے یہودی سے سود نہیں لیتا، اور نہ ہی یہودی آرگنائزیشن جو ہے اپنے یہودی لوگوں سے سود چارج کرتی ہیں. یہ تو ان کا ایک نقطہ نظر ہے. ہمارے لوگوں نے اسلام کو بالکل اس کا لیا بگاڑ کے، اس میں کئی چیزیں اپنی طرف سے داخل کر کے اللہ کی کمانڈمنٹ کو برباد کر دیا ہے، یعنی اس کو نگیٹ کر دیا، نافرمانی اس کی کر رہے ہیں. لہٰذا دوسری طرف یہ ہے کہ ایک تو سیمینار کر رہے ہیں پورے تمتماک سے، اور ان کے جتنے بھی حواری ہیں، یہ اصل میں گٹھ جوڑ بن گیا ہے 3-4 چیزوں کا. ایک طرف تو علماء کرام آ گئے ہیں، پھر بزنس مین آ گئے ہیں، پھر گورنمنٹ آ گئی ہے، پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو مائٹ ہے اس وقت پورے ملک کی، وہ اس کے اوپر سیل لگانے کے لیے آ جاتے ہیں. کوشش ان کی یہ ہے کہ دسمبر 2027 سے پہلے اتنا اس کو پاپولر کر دیا جائے کہ بچہ پکار اٹھے کہ جی یہ ہے سود بالکل ٹھیک ہے، یہ اسلامی بینکنگ بالکل ٹھیک ہے، اسلامی بینکنگ ٹھیک ہے. دوسرا ان کا حربہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن کے ساتھ، جو تعلیمی انسٹیٹیوشن ہے، لائک نیڈ ہو گیا، اپنے آئی کیپ ہو گیا، یونیورسٹی آف لاہور ہو گیا، اسپیرر کالج ہو گیا، ان کے ساتھ اپنے کوئی ایم او یوز کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کرانا شروع کر دیں گے. یہ ایک اور بھیانک ہے ہمارے لیے ایک شعبہ ہے، کیونکہ یہاں پہ غیر شرعی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا، اور ہمارے بچے جو ہیں دین کے نام کے اوپر حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیں گے، جو کہ بینک آف انگلینڈ اور ہمارے اسٹیٹ بینک اسی کو فالو کیا کائبور کے مسئلے کے اوپر، کہ فکسڈ انٹرسٹ کے اوپر سود دیتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو جائز قرار دیتے چلے جا رہے ہیں. تفصیل میں اس لیے جاننا چاہتا کہ بہت سی تفصیل پہلے بتا چکا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر میں مکمل آپ کو سیگمنٹ بائی سیگمنٹ آپ کو پیش کروں گا. میں دوبارہ ساری چیزیں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان سمری بریفلی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بے شمار آیات میں سود کو حرام قرار دیا، کسی بھی شیپ میں ہو. مذہب میں پہلے مذہب میں حرام دیا ہے، پھر آیات میں دیا گیا. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ جو ہے حج کا، اس میں انہوں نے سود کو ختم کیا، حرام قرار دیا ہے. تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عدی بن حاتم کے ساتھ کہ بھی یہ کیا ان لوگوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کر رہے. وہ بالکل صحیح اور بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں ایک ہی عالم ہے جنہوں نے اس کو
حرام کو حلال قرار دے دیا ہے، باقی 80 علماء جنہوں نے کو متفقہ طور پر حرام دیا ہے اس کی طرف کوئی نوٹ کوئی نہیں غور فرما رہا۔ تیسرے ان کی اپنی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جب یہ ورکنگ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ، وہ ساری اسی کی بیس پہ اثردار ہوتا ہے، جب جس کی ایسٹ کی قیمت ہوتی ہے پھر اس پہ کابور لگاتے ہیں، مدد لگاتے ہیں اور اس کے بعد قصے بنا دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات یہ اس کا خلاصہ تھا، اس کے لیے اس کی آپ مطلب ہے نشاندہی کریں۔ اور سب سے بڑا ایک اور میں نے آج بھیانک چیز نوٹ کی ہے کہ ایک ہمارے بہت بڑے مطلب ہے یہاں پہ عالم دین تو نہیں، مطلب ایک انسٹیٹیوشن ہے رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز، اس کے بارے میں بھی ایک فیس بک پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہوا کہ میزان بینک اینڈ رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کچھ کولیبریشن کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری صاحب جو ہیں، جو اس کے روح رواں ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے ان کے خلاف بڑی جرأت مندانہ تقریر کی ہے کہ یہ بہروپ ہے، یہ فراڈ ہیں، یہ بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور یہ اسلام کے سخت منافی ہے۔ لہٰذا اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری توبہ قبول کر لے اور پاکستانی قوم کے خیالات کو اسلام کی طرف، اللہ کے فرمانبرداری کی طرف موڑ دیں۔ وما علینا البلاغ۔ تھینک یو۔